بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ آج قومی اسمبلی اور سینٹ کی پارلیمانی کمیٹی جو سلامتی کے لیے ایک بنائی گئی ہے، اس کا ان کیمرہ اجلاس ہوا ہے، جس میں آرمی چیف اور DGIS نے شرکت کی ہے اور مکمل 5.5 گھنٹے اس پارلیمنٹ کے ان ممبران کو بریفنگ دی ہے۔ اس میں شرکت کے لیے میاں شہباز شریف صاحب، بلال بھٹو زرداری صاحب اور چاروں وزراء اعلیٰ موجود تھے۔ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی سچویشن کا باقاعدہ طور پر احاطہ کیا گیا ہے اور نمائندگان کو بتایا گیا ہے کہ پاکستان کس کرائسس سے یا کس صورتحال سے گزر رہا ہے۔ آپ نیبرنگ کنٹری کے ساتھ ہمارے تعلقات کس قسم کے ہیں، معاشی حالات کیسے ہیں، نئے بلاکس کیسے بن رہے ہیں، اور خاص طور پر بطور خاص افغانستان کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی ہے، جس کے مطابق جو آخر میں ISPR نے جو بیان جاری کیا اس کے تحت افغانستان کی معاشی اور دوسری ضرورتوں کو پورے کیا جائے گا۔ یہ ایک رسم بڑی اچھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کی سابرنٹی ہے، اس کی خود مختاری ہے، اس کی سپرمیسی ہے کہ جنرل کیانی صاحب کے زمانے سے یہ بات شروع ہوئی ہے اور اس حکومت میں بھی یہ جاری اور ساری ہے، کیونکہ ملکی معاملات جو ہیں ان کے کسٹوڈین پارلیمنٹ ہی ہوتی ہے۔ پارلیمنٹ میں عوام کے منتخب نمائندے وہاں موجود ہوتے ہیں، کسی قسم کی بھی سچویشن ہو وہ ضروری ہے کہ ان کو بتایا جائے۔ جس طرح TLP کے ساتھ حکومت نے معاہدہ کیا ہے، اب ان کا مطالبہ یہ ہے بلال بھٹو زرداری صاحب کا بھی اور متحدہ اپوزیشن کا، کہ اسے پارلیمنٹ میں لایا جائے کہ کون کون سے چیزیں اس میں خفیہ رکھی گئی ہیں اور کون کون سی چیزوں کو حکومت نے مانا ہے، تاکہ آئندہ کے لیے عمل تیار کیا جا سکے۔ اور اس تناظر میں ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ بڑی عجیب و غریب ہوئی ہے کہ TLP کو کالا دم لسٹ نکال دیا گیا ہے، تو اسی تناظر میں MQM اور جماعتوں نے بھی، جن کا ہم ذکر کوئی کا نہیں بھی کرتے، انہوں نے بھی مطالبہ کیا کہ ہمارا نام بھی اس سے نکالا جائے۔ مثلا ایک رسم پڑ چکی ہے، ایک طاقت کا مظاہرہ ہو چکا ہے۔ حکومت نے ملک کی سلامتی کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو بھی معاہدہ کیا، اس کے اثرات اب دوسری سیاسی جماعتیں جو یہاں کالعدم بھی ہیں وہ بھی اس کا لیٹیچیوڈ لینے جا رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان PDM کے جو چیئرمین، انہوں نے کہا کہ میں حسین کا پیروکار ہوں اور یہ حکومت یزیدیوں کے باہر نکلو اور اس کو چلتا کرو۔ یعنی اندازہ کریں کہ پاکستان میں مذہب کو کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ کہاں حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان اور کنبے کو لے کے بے دست و پا، ان کے پاس نہ کوئی اربوں خربوں روپے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ کربلا میں جو واقعات پیش آئے، اب مماثلت کہاں سے ڈھونڈیں، یہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب یا ہمارا پینل بتا سکتا ہے۔ چینی کا بحران ہے اور حکومت نے دیر آئے درست آئے اب ان گوداموں پر چھاپے مارنے شروع کر دیے ہیں اور چینی کے وہ ریٹ نیچے آ رہے ہیں۔ کاش یہ پہلے جاگ دے، لیکن یہ جاگتے اسی وقت ہیں جب عوام بالکل ہی شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف بشیر خان صاحب، سینئر جرنلسٹ اور اینکر پرسن ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر شرائع صاحب، اور لائن پر ہمارے ساتھ موجود رہیں گے کرنل اسد محمود صاحب۔ اپنے کاشف بشیر خان صاحب، صورتحال یہ ہے کہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، یعنی اس سے پہلے اسیر نہیں ہوتا تھا کہ آرمی کے چیف اور پھر ان کے جو DGIS یا متعلقہ جو افواج پاکستان کے ان اداروں میں متعین لوگ پارلیمنٹ کو اعتماد ملے، انہیں بتائیں کہ حالات یہ ہیں، آپ کی بھی نوٹس میں لانا ضروری ہے۔ کیا کہیں گے اس میٹنگ کے متعلق؟ نہیں، یہ ہونا پہلے بھی چاہیے تھا۔ آپ کو اگر یاد ہو تو جنرل مشرف صاحب نے یہ جو ہے یہ شروع کیا تھا، اس کے اجلاس بھی ہوا کرتے تھے، لیکن بعد میں پھر جو سو کال ڈیموکریٹک گورنمنٹس آئیں انہوں نے سب نے اس کو بلا دیا۔ لیکن اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اٹس ٹو لیٹ، کیونکہ ابھی آپ کی حقیقی نمائندگی تو نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو کرپشن کیسز میں لوگ انوالو ہیں بری طرح، جن کے خلاف کیسز چل رہے ہیں، اور وہ اگر جا کے اس اجلاس میں بیٹھتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کریڈیبلٹی ڈیفینیٹلی جو ہے نا وہ ایفیکٹ ہوگی۔ اور میرے خیال آرمی بریفنگ میں کیسے روک سکتی ہے، مجھے بتائیے۔ جب اپوزیشن لیڈر، ساری اپوزیشن جب شہباز شریف صاحب کو بناتی ہے تو ادھر وہ یوسف رضا گیلانی کو بناتی ہے سینٹ میں، تو پارلیمنٹ کا یہ تو اختیار ہے نا۔ میں دیکھیں پارلیمنٹ کے اختیار سے، پارلیمنٹ سوورن ہے، لیکن اخلاقی بات کر رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی پچھلے، اگر آپ پچھلی اس گورنمنٹ کا بھی دیکھ لیجئے اور پچھلی گورنمنٹس کا بھی دیکھ لیجئے، تو پارلیمنٹ تو ڈیبیٹنگ سوسائٹی بھی نہیں رہی نا۔ تو مطلب میں اس طرح کہہ رہا ہوں کہ یہ اچھا تھا، قومی سلامتی کونسل کا اجلاس پہلے بھی ہونے چاہیے تھے، اب بھی ہونے چاہیے تھے، لیکن اس میں
یہ جو سو کالڈ جو کرپٹ لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ ساتھ، کیونکہ مجبوری آپ بتا رہے ہیں کہ آئینی اور کانسٹیٹیوشنل جو مجبوری ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے اور اب وہ ہیڈ کر رہا ہے برابر جو ہے پیپلز پارٹی کو، تو ان کو بلانا اگر مجبوری ہے تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ حقیقی نمائندے، کچھ دانشور لوگ اور بھی لوگ ہونے چاہیے اس میں، تاکہ اس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ تھوڑی ساؤنڈ ہو جائے. کرن صاحب کو شامل کرنے بات آپ بھی جاری رکھیں. کرن صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے؟ کاشف بشیر خان صاحب بات کر رہے ہیں، آتے ہیں آپ کی طرف. اچھا، تو یہ مطلب ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن ان کو بریفنگ دے کے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ جب ایک طرف سوورینٹی کی بات کر رہے ہیں، پارلیمنٹ از سپریم، لیکن یہ جو دو لوگ آپ نے جن کا نام لیا، میں حمایتی نہیں ہوں گورنمنٹ کا، لیکن یہ کیا پارلیمنٹ میں اس کے اوپر کوئی اچھا جو ہے اس کا امپیکٹ پڑے گا؟ کیونکہ یہ پچھلے 3 سال سے دونوں پارٹیز کے جو سربراہ ہیں وہ تو اپنی لیڈرشپ کے لیے، ان کے ممبران بھی اپنی لیڈرشپ کو نیب کیسز سے چھڑوانے کے لیے بات کرتے ہیں. کوئی جو ہے عوام کی ویلفیئر کے تناظر میں کوئی کسی قسم کی جو ہے قانون سازی میں نہ انہوں نے انیشیٹو لیا، اور نہ اگر امینڈمنٹس کی طرف آئے آپ الیکشن جو الیکٹورل کی طرف، وہ بھی انہوں نے ڈیفیوز کر دیا، سارا ریفیوز کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اجلاس متواتر ہونے چاہیے، لیکن اس میں نمائندگی جو ہے وہ ٹریو ہونی چاہیے، پیٹریوٹ قسم کے لوگ ہونے چاہیے، وہ لوگ ہرگز نہیں ہونے چاہیے کہ جن کے اوپر کرپشن کے داغ ہوں. ٹھیک ہے جی شرائع صاحب، ان کا مطلب یہ ہے میرا بشیر خان ہے. اب آپ دیکھیں کہ جن کے اوپر باقاعدہ بڑے اہم ترین کیسز تھے اور اربوں کہہ سکتے ہیں کہ 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے ایلیگیشن، اور یوسف گیلانی پر بھی کون سے کیسز نہیں ہوئے، اور دونوں پارٹیوں نے انہی بندوں کو اپوزیشن لیڈر مقرر کیا، تو پھر تو بریفنگ دینے والوں کی تو مجبوری بن جاتی ہے، انہوں نے تو دینی ہے، کیونکہ پارلیمنٹ جن لوگوں کو بھی اپوزیشن لیڈر بناتی ہے وہ تو وہاں ہوں گے. دیکھیے جی، سارے ہی مجبور ہیں، قوم سے لے کے قوم کے نمائندے تک، اور فیصلہ کرنے والوں سے لے کے فیصلہ سنانے والے تک، سارے مجھے تو مجبوری نظر آتے ہیں. مجبورستان ہے، پاکستان تو دور دور تک نظر نہیں آ رہا. جن لوگوں پہ کرپشن کے الزامات کی آپ کے خیال میں کیا بریفنگ ہوئی ہوگی، کیا انہوں نے کویسچننگ کی ہوئے گی؟ ظاہر فورم ہے، فورم میں کویسچننگ تو ہوتی ہے. مجھے بتائیں کسی میں کوئی ویژن، کوئی ہمت ہے، کوئی سوال کر سکے؟ جتنا بتایا جاتا ہے بس وہ سن لیتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں جو کچھ ہو رہا ہے وقت کا ضیاع ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. کنسرنڈ لوگ کون ہیں؟ کیا یہ لوگ کنسرنڈ ہیں؟ اپوزیشن کے معزز ممبران یا لیڈران جو ہیں، کیا یہ کنسرنڈ ہے؟ مجھے تو کنسرنڈ لگتا ہی نہیں. کنسرنڈ ابھی میں ان کا جان فضل الرحمان کا ساتھ ہی آ گیا کہ جو فاٹا یا سابقہ جو سابقہ فاٹا جس کو آپ کہتے ہیں، ان کا انضمام غیر ملکی طاقتوں کی وجہ سے ہوا ہے. مجھے بتائیے کہ یہ پاکستان کا جو 6000 کلومیٹر لمبا 600 کلومیٹر لمبی پٹی ہے، تو ہمیشہ ہی وہ نو مین لینڈ کے طور پر کچھ طاقتیں اس پر نظر رکھی بیٹھی تھیں. اگر پاکستان یا کے پی کے میں شامل ہو گیا ہے تو کام ختم ہوا ہے، لیگلائز ہو گیا ہے. مولانا فضل الرحمان ان کا بیٹا بیٹھا ہوا نام لیا، مولانا فضل الرحمان کا بیان بھی آپ دیکھ لیجئے، وہ کس کی پیروی کا دعویٰ کر رہے ہیں اور کس کے نقش قدم پہ چلنے کا دعویٰ کر رہے ہیں. کردار ملاحظہ فرمائیے، سیاسی بھی اینڈ ادروائز بھی. تو یہ لوگ بیٹھے ہیں نا پاکستان کے پیروکار ہیں، اتنی دولت ان کے پاس تھی. یہی تو میں سوال اٹھا رہا ہوں کہ آپ اندازہ فرما لیجئے نا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کا کلیم کیا ہے اور ان کا کردار کیا ہے. تو میں تو انہیں کنسرنڈ لوگ سمجھتا ہی نہیں. لہذا ان کے سامنے یہ بریفنگ اور یہ سارے کرنل صاحب آج کی بریفنگ کے متعلق کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہ ایک اب مینڈیٹری غالباً بن چکا ہے، کیونکہ ایک اچھا سائن ہے. لوگ کہتے تھے جی اپنے طور پر ہی افواج پاکستان فیصلہ کر لیتی ہے. افغانستان کی سچویشن، ٹی ٹی پی کی پاکستان میں جو مذاکرات ان کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور پھر ان کی حکومت کو ابھی کوئی تسلیم نہیں کر رہا، پاکستان کے سراغ سے بچ نہیں سکتا، اور پاکستان ان کو یعنی خوراک اور اس قسم کی معاشی اور مالی امداد بھی کرتا ہے، اور ہیومینٹی کے طور پر بھی ریسکیو کر رہا ہے، اور دوری دنیا کو بتا رہا ہے کہ یہ ایک انسانی المیہ کہیں جنم نہ لے لے اسی طرح جس طرح پہلے تھا. تو یہ بریفنگ اس طرح تھی، اس کو دیکھتے ہیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقبال شاعر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آج کی بریفنگ کو سرٹلی یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے، آپ کے پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کمیٹی کے لوگ ہیں اور سینٹ کے بھی لوگ ہیں. ہاں انہوں نے کہا جی کہ یہ بریفنگ ہونی چاہیے. اس کو جو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہیں، یہ واضح میرا آواز کم آ رہی ہے آپ کی. جی ابھی دیکھیں، ابھی ٹھیک ہے آواز؟ ہاں ابھی ٹھیک ہے. ہاں جی ہاں جی. اچھا،
اور ساتھ ہی نیچرلی چیف آف آرمی اسٹاف موجود تھے, DGI موجود تھے, اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈسکشن کے اندر آئی ہیں. انٹرنل سچویشن, انٹرنل سیکیورٹی سچویشن, کشمیر کی بات آتی ہے, یہ مغربی اور مشرقی سرحدوں کی بات آتی ہے, افغانستان کو آپ لے لیں, اس کے بعد سرٹلی ملک کے اندر جو TLP کا سارا سلسلہ تھا, یہ ساری کی ساری چیزیں موضوع بحث ایک لحاظ سے آئی ہیں. اور ڈیفینیٹلی کچھ چیزیں جو اس معاہدے سے تعلق رکھتی ہیں جو TLP کا حکومت کا ہوا, ڈیفینیٹلی وہ بھی انڈر ڈسکشن آیا. اب جب یہ ساری چیزیں تو ٹھیک ہے, یہ ہونی چاہیے کسی بھی مہذب ملک کے اندر یا کسی بھی ایک ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر, یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. بٹ اگر آپ ایک ایک کر کے نام دیکھتے جائیں کون لوگ ہیں جو اس بریفنگ کے اندر موجود ہیں, اور یہ موسٹلی جو دونوں پارٹیاں ہیں, میں اگر پیپلز پارٹی کی بھی بات کروں اور پھر نون لیگ کی بھی بات کروں, دے آر دی ون کہ جو کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی پروردہ پارٹیز ہیں, اور بالکل اس کو کھل کے ہی ہمیں بات کرنی چاہیے. دے آر دی ون. اور بالکل میں کاشف بشیر صاحب سے تو اتفاق کروں, تو اس پر PTI پر بھی الزام دیتے ہیں. نہیں جی دیکھیں نا, میں آپ بات نہیں تو یہ تین دفعہ اقتدار کیوں دیا تھا؟ جی بالکل ایسا ہی, یہ بھی تو بتائیں نا. وہ تو میں آپ سے صرف جواب کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ صرف اتنا دیکھ لیں کہ یہی دونوں پارٹیز ہے نا, ان کا رول آپ نے دیکھا 13 سے لے کے 18 تک, 8 سے لے کے 13 تک پیپلز پارٹی, اور پھر حسین حقانی جیسے شخص کو انہوں نے امریکہ کا سفیر لگایا, اور جو سارے کے سارے سلسلے ایک لحاظ سے ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے ہیں. مقصد صرف جو میں آپ سے بریفنگ کے اثرات بتائیں نا. جب بریفنگ میں یہ کہا جاتا ہے کہ ملک کو انٹیریئر اور ایکسٹرنل یہ اس وقت مسائل کا سامنا ہے, تو جب فیڈریشن کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بریفنگ سنتے ہیں تو عوام کی تکالیف یہ ہے, جس طرح آپ شوگر کرشنگ سیزن کہہ سکتے ہیں کہ 15 اکتوبر سندھ میں تھا, وہ نہیں چلا رہے کہ پھنسے رہیں, اور پھر ذخیرہ اندوزوں کی بوریاں برآمد ہو رہی ہیں انہی پارٹیوں کی ملوں سے. تو مجھے پھر یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر کے کمرے میں سب اکٹھے ہو کے ایک کہتا ہے کہ جی ہم اس کو بھگائیں گے, بلال بھٹو زرداری صاحب کا اکٹھے ہو کے ہم اس کو بھگائیں گے, اور اسی دوسرے لمحے میں ان کا اپنی صلح نہیں رہتی, آپس میں اتفاق نہیں. میاں شہباز سے کہتے کہ نہیں ہم سب مل کر ان کو ٹف ٹائم دیں گے, تو کیا اندر سیکھا جا کے. میں ایک آپ سے عرض کروں کہ یہ جس طرح کے پولیٹیکل لوگ ہیں, I don't call them to be the leaders, they don't deserve کہ ایک تو اس طرح کی ان کو بریفنگ دی جائے, پہلے عرض کروں گا. دوسری چیز یہ ہے کہ جی اس سے 18 تک سے چھوڑ دیں, 18 سے لے کے 21 تک, یہ جو 3.5 سالوں میں آپ نے ان تمام پارٹیز کو, اور ایون آپ PTI کو بھی انکلوڈ کر لیں, کیا کسی ایک کو آپ نے دیکھا کہ نہیں ہم لوگوں کے لیے کام کریں, لوگوں کو جو تکالیف ہیں ہم اس کے لیے کام کریں؟ بلکہ میں آپ سے یہ بتا دوں بھی ٹھیک ہے نا, آپ کہتے ہیں جی ملک کے اندر چینی کا بحران ہے, چینی بڑی مہنگی ہو گئی ہے. میں نے کل کے دن میں ہی پنڈی کے اندر 90 روپے کلو جو حکومت کا ریٹ تھا اس پہ چینی میں 5 کلو خرید کے لے کر آئے اپنے گھر کے استعمال کے لیے. اور دکان کا پتہ ہمیں بھی بتا دیں, آپ کو ہر دفعہ سستی چیزیں مل جاتی ہیں. نہیں آپ پنڈی آ جائیں, ہم آپ کو اور کسی کو نہیں ملتی, آپ کو ہی مل جاتی ہے سستی چیزیں. پرابلم اقبال شاہد صاحب یہ ہے, اس ملک کے اندر چاہے میڈیا ہے, چاہے اخبارات ہیں, اور پھر ڈیفینیٹلی ہمارے بہت سارے یہ جو بولنے والے لوگ بھی ہیں نا, دے آر دی ون, یہ کوئی آپ کو سیدھی راہ نہیں دکھائیں گے, کبھی کوئی امید نہیں دلائیں گے آپ کو, پیسمزم کی طرف, آپ مایوسی کی طرف, نا امیدی کی طرف ہی لے کے جائیں گے. ان کا یہی کام ہے, بیکاز یہی ایجنڈا ہے کہ آپ نے اس ملک کے اندر پرابلم کو ایک لحاظ سے آپ سامنے لے کر آنا ہے. اب میں آپ سے حقیقت میں عرض کروں, ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کی بات کرتے ہیں, شوگر ملیں کس کی ہیں؟ یا PTI والوں کی ہیں. لیکن وہ تیل بھی تو دیکھو, آئل اتنا مہنگا ہے پاکستان میں, کرنل صاحب بندہ موو نہیں کر سکتا, سڑکوں پر سناٹا چھا گیا ہے, گاڑی کو مل نہیں رہی, کوئی چلا نہیں سکتا, تیل نہیں ڈلوا سکتا. اچھا یہ ایک بات سنیں, یہ سوال آپ نے بالکل ٹھیک کیا, مہنگا ہو گئی ہے, پوری دنیا میں پیٹرول مہنگا ہے. اب پاکستان اپنی ضروریات کا 60% پیٹرول باہر سے لے کر آتا ہے, 40% آپ کا اپنا پیٹرول ہے. اب 40% جو آپ کا اپنا پیٹرول ہے, کم از کم اس کو اس کے ساتھ مل, اپنا پیٹرول کی قیمت آپ نیچے کر سکتے ہیں نا, وہ تھوڑی سستی کر سکتے ہیں. تو یہ حکومت کا ہی کام ہے کہ اس کے اوپر انہوں نے فوکس کرنا. لیکن میں ایک چیز آپ سے یہ ضرور کہوں گا, یقین مانے اقبال شاہ صاحب, اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ چل جیسا بھی ہے, یہ حکومت جس طریقے سے کام کر رہی ہے, یعنی انہوں نے کورونا گزارا, انہوں نے نیگیٹو اپوزیشن گزاری, ان کے اوپر جس طرح کے حملے اس حکومت کے اوپر ہوئے,
اور جو کرن صاحب اگلی طرف چلتے ہیں ذرا ایک دو منٹ مجھے بھی دیجیے گا، کوئی ضروری بات میں نے بھی کرنی ہے نا. شرائی صاحب کا سوال لے لینا. سر گزارش یہ ہے کہ 90 روپے کرنل اسد کو چینی مل گئی، پوری ملک کو سمجھیں مل گئی. باقی رہا معاملہ اسٹیبلشمنٹ کا کہ جی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی یہ پروردہ تھے سارے. بھائی لوکل اسٹیبلشمنٹ بھی آن بورڈ تھی. جنرل کیانی نیگوشیٹ نہیں کرنے گیا تھا امریکہ، پیپلز پارٹی کا تیسرا اقتدار. جنرل اسلم بیگ نے نہیں کہا تھا بے نظیر کو جب وہ اس میں مارچ میں تھی کہ جی ہمارے پاس آئیں اقتدار ہم نے آپ کو دینا ہے. سر سنیں نا ذرا، حوصلے سے سنیں، حوصلے سے سنیں سر. ہم نے بڑی آپ کی باتیں سن لی، ہماری بھی سنیں نا، ہم بھی کچھ کہنے آئے ہیں. جنرل اسلم بیگ آن ریکارڈ ہیں، کتاب میں بھی لکھتے ہیں، ٹی وی انٹرویو میں بھی کہا انہوں نے کہ جب بے نظیر سیکنڈ ٹائم آ رہی تھی اقتدار کے لیے تو میں نے ان کو، یعنی جنرل ضیاء کے کریش کے فوراً بعد، اسلم بیگ نے کہا کہ آپ کون سی کمپین کرتی پھر رہی ہیں، اقتدار تو ہم نے آپ کو دینا ہے، ہمارے پاس آئیں. لہذا وہ جلوس چھوڑ کے یہاں سے جہاز میں بیٹھ کے پنڈی پہنچی اور سیدھی جنرل اسلم بیگ نے چینی سے آگے بڑھ گیا. اچھا جی نہیں، کیوں آگے چلے گئے؟ بیڑا غرق کر کے آپ آگے چلے جاتے ہیں، تمام بیڑا غرق کر کے آپ کہتے ہیں اب آگے چلو، پیچھے کی بات کرو. بڑا حیران ہوں شازی صاحب آپ کے لہجے کے اوپر. سر جی آپ کو پریشان ہونا چاہیے. نہیں اب حیران نہ ہو سر، آپ پلیز پریشان ہو. اچھا کاشف بشیر خان جن کو چینی مافیا کے ساتھ کیا کیا مجھے بتائیں، چینی مافیا کا رزلٹ بتا دیں. کاشف بشیر خان بات یہ ہے، کوئی ایک بات ڈکی چھپی نہیں ہے، کیونکہ کیپیسٹی آف پرچیز جو ہوتی ہے نا وہ ہے ایکچوئل جس کو ہم مہنگائی کہتے ہیں یا نہیں مہنگائی کہتے ہیں. اف یو ہیو دا سورس، آپ کے لیے مہنگائی نہیں ہے. اگر آپ کا سورس کم ہے، روزگار ہیں، آمدنی کم ہے تو پھر مہنگائی ہے. تو اس کو کس طریقے سے، مطلب میرے کہنے کا مقصد یہ تھا، ہم چونکہ ہوتے ہیں لوٹ آتی جاتی ہے اس طرف کو بھی نظر کیا کیجئے. ہم نے موضوع وہ رکھا تھا، پھر بھوک کی طرف چلے گئے، چاند دیکھیں تو روٹی. اب مجھے بتائیے پاکستان کیوں بہت بڑا ملک ہے، اس نے ترقی بھی کیا، ایٹم بم بھی بنایا، سیف بھی ہیں، آرمی بھی ہے. ہم بھی اتنا نہیں ہے کسی کا دادا پردادا دیکھ لیں کیا کھاتا تھا، جو کھاتا تھا، کیا کھاتا تھا. تو بے صبرا پن بھی ہے، اور اس وقت سکلڈ ہمارے پاس مزدور نہیں ملتا، ڈرائیور نہیں ملتا. سنیں نا اقبال، شاید بفور آپ کو کاشف بشیر جواب دے، میں ایک آپ سے کہوں گا، آپ یہ بتائیے کہ آج آپ کے اپنے جو بیٹے ہیں کیا وہ پہلے سے بہتر نہیں ہے، آپ سے بہتر زندگی نہیں گزار رہے؟ میں بہتر ہوں، سارے جان بہتر ہے. ہمارے گاؤں میں ہانڈی نہیں پکاتا، بے روزگار پھر رہے ہیں، کہاں بہتر؟ ایسٹس بک گئے، لوگوں کے گھر بک گئے، زیور بک گئے، پلاٹ بک گئے، سیونگز ختم ہو گئی. آپ رکیں جی. دیکھیں بات سنیں، اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں اقبال شاہی صاحب. دیکھیں پچھلے 2-3 سال میں جو گورننس کی، اس میں اس کو لیک آف گورننس بھی کہوں گا، لیکن یہ مائنڈ میں بات رکھیں کہ بہت بڑے مافیا سے مقابلہ تھا. اور اسپیشلی پنجاب میں آپ کو سی ایم جو تھا، I don't have any station saying کہ آپ کو بڑا اسٹرانگ جو چاہیے تھا سی ایم، کیونکہ پنجاب 64% آبادی ہے پاکستان کی، مطلب 3 صوبے ایک طرف ہیں اور پاکستان پنجاب اس سے زیادہ ہے. تو یہ اور ایک اور بڑا فیکٹر جو 2008 کی اسمبلی نے کیا، 2013 کی اسمبلی نے کیا، ٹھیک ہے جی، وہ 18th امینڈمنٹ ہے. آپ کا مرکز کا جو ہے وہ کنٹرول جو ہے بہت لمیٹڈ ہو گیا، اور اس کے بعد صوبے اپنی مرضیاں کر رہے ہیں. آپ کے بہت ساری معاملات جو ہیں اس وجہ سے خراب ہوئے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے آپ کا سینٹر کا کنٹرول نہیں ہے. لیکن پھر بھی ایون دین ہم بیل آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں گورنمنٹ کو. گورنمنٹ نے دیکھیں ایک لا بنایا تھا. ایک بات تو سمجھ لگتی ہے کہ چینی ہے، جی مطلب ظاہر ہے اس کو ہائی لائٹ جو کر رہے ہیں ہوگی چینی. اگر آج چھاپے مار رہے ہیں تو مہینہ پہلے کیوں نہیں مارے؟ That's what I'm saying کہ ہماری آپ کی بات ہوتی رہتی تھی کہ یار ان کو نشان عبرت بنائیں. کیوں نہیں بنا سکتے؟ گورنمنٹ بہت پاورفل ہوتی، کوئی بھی ہو، پروونشل ہو یا مرکز کی گورنمنٹ ہو، اس میں ظاہر ہے کہ بیوروکریسی کا ٹین ٹو دا تھا، کیونکہ پچھلے 40 سال سے وہ روک رہے. لیکن پھر میں کہوں گا کہ یہ گورنمنٹ کی ناکامی تھی کہ ایسے بیوروکریٹس ان کو کیوں نہیں ملے کہ جن کا گاٹھی جوڑ جو ہے پرانے، میں کسی کا نام دیے بغیر کہتا ہوں، جو پاس کے حکمران ہیں ان کے ساتھ ہے. یہ بھی ناکامی آپ گردانے گے، اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کے عوام مشکل میں ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ ایک فیکٹر بہت بڑا جو کرنل صاحب کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی اس وقت آل اوور دا ورلڈ ہے. ٹھیک ہے جی، جو آئل کی پرائسز ہیں وہ آل اوور دا ورلڈ ہے اور ڈیلی بیسس پہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں.
لیکن پھر بھی گورنمنٹ آپ دیکھیں نا سبسائڈ کرے سبسڈی جو آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور اگر پاس کی طرح اسحاق ڈار کی طرح نواز شریف کی طرح ورلڈ بینک سے لے کے اور پھینک دیں آپ، ٹھیک ہے، تو اس کے بہت سارے اور بھی معاملات ہوں گے. لیکن آپ کو کچھ کرنا ہوگا کیونکہ آپ کے پاس میرے خیال میں 1 سال سے کم ٹائم رہ گیا ہے اور بڑا مشکل ٹاسک ہے، کیونکہ 3 سال میں گورنمنٹ اسپیشلی پنجاب گورنمنٹ کا فیلئر ہوا. مافیاز کے سامنے، دکانداروں کے سامنے، منڈی والوں کے سامنے، بیوروکریسی کے سامنے آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکے. ایک لاہور میں بیڈ گورننس، پور جی بیڈ بھی نہیں، پور گورننس. ہم نے بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں تو اگلا ہم جو ڈسکس کریں گے پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان، انہوں نے وہاں سے دھرنا اٹھا لیا اور ان کے 70% جو مطالبات مانے بھی گئے. تو دوسری جو جماعتیں کالعدم ہیں انہوں نے بھی اس چیز سے یعنی انسپائر ہو کے خوش ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ بھی یہ ایک طریقہ ہے اس پاکستان میں. تو ایم کیو ایم نے خاص طور پر آج کہا ہے کہ ہمیں بھی آپ اس طرح کالعدم لسٹ نکالیں. اس سوال کا جواب ناظرین لیں گے آفٹر شارٹ بریک. اپنے پینل سے ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. شراج صاحب کیا کہیں گے ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان نے جو طریقہ کار استعمال کیا، انہیں چھٹا یہ لانگ مارچ کیا اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ جو ریاست کے ملازم تھے، جو قانون کے پابند تھے، ریاست جو عوام کی جان و مال کا تحفظ یعنی انہی کے ذمہ ڈالتی ہے، پولیس میں کی میں بات کر رہا ہوں، ان کو بڑے برے طریقے سے یعنی مارا گیا. ان میں غلام رسول بھی تھا، ابو بکر بھی تھا، کئی دفعہ ہم بات کر چکے ہیں. جی بڑا سینسیٹیو ایشو ہے جی، اس پہ بات کرنی بڑی ضروری ہے اور تصویر کے 2 رخ ہیں، دونوں پہ بات ہونی بڑی ضروری ہے. اس سے پہلے 2 فکریں آپ کے، اس سے پہلے 2 فکریں پرانے سوال کے بارے میں. سر پرانے سوال کے بارے میں صرف 2 فکریں. پوری دنیا میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، بڑی مہنگائی ہے. کیا ملاوٹ بھی پوری دنیا میں ہے اتنی ہی؟ کیا کرپشن بھی اتنی ہے؟ رشوت بھی اتنی ہی ہے؟ اور سب سے بڑی بات، کیا قبضہ گروپ بھی اتنی ہی ہے ساری دنیا میں؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جس نے اس پاکستان کو نیوکلیر دیا، محفوظ کیا، اس کے اسپتال پہ قبضہ ہو چکا ہے. کسی کو معلوم ہے؟ کوئی جواب دے گا؟ کوئی بتائے گا کہ ساری دنیا میں چونکہ قبضے گروپ جو ہیں وہ بہت زیادہ فعال ہو چکے ہیں، لہذا یہ قبضہ بھی ہو گیا اور ہم سارے خاموش رہے ہیں. اب آتے ہیں جی ٹی ایل پی. آپ ٹی وی پر بات کر رہے ہیں قبضہ ہو چکا ہے، یہ آپ خبر دے رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے جو بورڈ ممبرز ہیں وہ ہمارے پروگرام میں آتے رہتے ہیں. ایسی خبر ہمارے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس نہیں ہے نا، تو اپنے رپورٹر کو کہیں کہ ذرا ڈگ آؤٹ کرے. اوکے. تمام نیشنل میڈیا، تمام لیڈنگ اخبارات میں یہ چیز چھپ چکی ہے، ٹھیک ہے جناب. اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ چھپ چکی ہے تمام لیڈنگ اخبار میں. اب آتے ہیں یہ ٹی ایل پی. مجھے ذرا صرف یہ بتا دیں اکابرین جو ہیں اور دانشور جو ہیں کہ جب کہا گیا کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ انڈیا رول پہ ہیں، ان کو غیر ملک سے فنڈنگ آ رہی ہے اور ان کو معافی نہیں ہو سکتی، وہ پوائنٹ آف ویو سرکار عالیہ کا درست تھا یا اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے ان کو معافی دے دی ہے، یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ مین سٹریم میں آئیں گے، یہ پالیٹکس بھی کریں گے، یہ سب کچھ کریں گے، یہ پوائنٹ آف ویو درست ہے؟ حکومت دونوں مرتبہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، کہیں ایک دفعہ تو غلطی ہوئی ہے. اب جنہوں نے غلطی کی ہے، جنہوں نے غلط رپورٹس دی ہیں اور حکومت نے بڑا اچھا فیصلہ کر لیا، میں تو اپریشیٹ کروں گا کہ ان کو مین سٹریم میں آنے کی اجازت دی ہے، بہت اچھا فیصلہ. تو وہ جو غلط فیصلہ کرنے والے تھے، کیا ان سے کوئی پوچھا جائے گا؟ کیا ان کی وزارت واپس لی جائے گی؟ کیا ان کو کوئی سزا دی جائے گی؟ یا وہ اس وقت بھی ٹھیک تھے، وہ اب بھی ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑا عجیب سا طرز عمل ہے، یہ کیسے قابل فہم. بڑی الارمنگ سچویشن اقبال شاہی صاحب. اب جب ٹی ٹی پی سے ہم بات کر رہے ہیں، باقاعدہ آج کی خبر بھی ہے، انہوں نے ہمارے یہاں 70-75 ہزار آدمی شہید ہوا. ایسا ہی ہے، امریکہ نے طالبان سے بات کی، ان کے شہید ہوئے، بندے مرے، اور ان کی طرف سے بھی تورا بورا تک ہوا. بس آخر کا جنگوں کے بعد بھی ہم انڈیا سے بھی بات کرتے تھے، بھٹو صاحب انڈیا میں گئے تو پھر آل دا رولز آر میڈ فار دا ہیومن. اچھا بڑی عجیب و غریب سچویشن ہے. ویسے میں فواد چودھری کے سٹانس سے اور ان کے انداز سیاست کا کرٹک ہوں، لیکن یہ بات دل کو لگ رہی تھی اور بھا رہی تھی جو حالات تھے کہ فورن فنڈنگ ہو رہی ہے. اچھا جو پولیس کا حال کیا گیا یہاں پہ، آپ کو بھی پتہ ہے، میں نے بھی بتایا تمام پولیس آفیسرز نے، اور میں مطلب آن سکرین کہہ رہا ہوں کہ پولیس والے اتنے تنگ تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہماری جان کس طرح چھوٹے گی، یہ سارا اس وقت جو کیوس ہے اور جو جس طریقے سے مارا جا رہا تھا. ڈیفینیٹلی ٹی ایل پی کے لوگوں کی بھی کیجوالٹیز ہوئی ہیں
ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں. اس کی طرف سے تو آیا نہیں. جی ہاں, لیکن پولیس فورس کو بہت بری طرح یوز کیا. مجھے 1 منٹ دے دیجئے گا, میں ذرا ڈیٹیلز بتا دوں. اچھا, اب اس کے بعد کیا ہوا کہ یہاں پہ نیگلیجنس پنجاب میں, کیونکہ داتا دربار سے, لاہور سے اور ملتان روڈ سے یہ معاملہ سارا شروع ہوا, تو اس میں قصوروار ٹھہراتا ہوں سی ایم پنجاب کو. ایسے کسی معاملے کے لیے ہم نے نہیں دیکھا کہ سی ایم بزدار صاحب یا ان کا کوئی کیبنٹ منسٹر جو ہے وہ علماء مشائخ کے ساتھ بیٹھا ہو, ان کے ساتھ کوئی مذاکرات کی بات کی ہو. اور یہ تو میرے خیال میں کسی بھی, دیکھیں اسٹوڈنٹس نکل آئے تو ان کے اوپر آپ پولیس کو چھوڑ دیں یا اپنی سیکیورٹی ایجنسیز کو چھوڑ دیں, تو یہ تو حل نہیں نکلے گا اقبال شاہی صاحب. ہم نے 1950 وزیر اعلیٰ کو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو طبقہ زندگی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں, ہیڈ کرتے ہیں, انجمن تاجرہ ہے, چیمبر آف کامرس ہے, وکلا ہے, سجادہ نشین ہے, علماء کرام ہے, کبھی ملتے دیکھا. دیکھیں نا, ہم بطور صحافی کس سے پوچھیں؟ ہم عمران خان سے پوچھیں, ہمیں جواب نہیں ملتا ہے کہ یہ چوائس کس کی ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں پنجاب میں, وہ کوئی جواب نہیں ہے. چارہ سازوں کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے اس کا. تو یہ صاحب 3 سال سے, 3.25 سال سے کر کے رہے ہیں یہاں پہ. مجھے تو نہیں ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی جو 21 سال کی سٹرگل کہتے تھے, 20 سال کی سٹرگل کہتے تھے, اس کو تو ملیا میٹ کر دیا انہوں نے. عوام میں, گراؤنڈ میں ان کا دیکھیں نا, جو آپ کی پلے فیلڈ ہے, لاہور کی پلے فیلڈ لے لیجئے پولیٹیکل, ادھر بھی ان کا کوئی وجود نہیں ہے, ورکر کے ساتھ ان کا انٹریکشن نہیں ہے. خیر, ہم تھوڑا سا ڈی ٹریک ہو رہے ہیں. تو ٹی ایل پی کے ساتھ جو ہے سب سے بڑی ناکامی پھر آ جاتی ہے سی ایم پنجاب کی, کیونکہ گورنر کا ڈومین نہیں تھا, لیکن انہوں نے کوشش بھی کی, لیکن وہاں پہ کوئی انٹریکشن نہیں تھا ٹی ایل پی کے ساتھ. جب یہاں پہ الٹیمیٹم دے رہے تھے ملتان روڈ کے اوپر, پھر وہ شہدارہ میں نکلے, کاموں کی گئے, آسادوں کی گئے, وہاں پہ کوئی انٹریکشن نہیں تھا, صرف پولیس کو جو ہے مروایا گیا ان سے بات. لیکن میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ را کے ساتھ یا پھر فورن ایلیمنٹ کے ساتھ ان کا ڈیفینیٹلی, اگر ایک بہت فیڈرل منسٹر نے کہا ہے, دو فیڈرل منسٹرز نے کہا ہے, تو اٹ مینز کہ ان کا لنک ہے. دیکھیں جس سطح کے اوپر بات چلی ہے, اس کو ڈیفیوز کرنا ضروری تھا, کیونکہ جو جذبات تھے جو سے معصوم لوگوں کے, وہ بھی ہے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ کتنے ہزاروں آدمیوں کو شیڈول 4 میں ڈال دیا گیا. اچھا, ایک دم شیڈول 4 میں ڈال دیتے ہیں, میری بات کیوں ڈالتے ہیں؟ لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ ایم کیو ایم اگر آپ ڈیمانڈ کر رہی ہے, ٹھیک ہے جی, یا پھر آپ ان کو اول تو دیکھیں نا, اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے, پروپ کرنا چاہیے کہ اگر آپ کا انڈیا سے فنڈنگ ہے, ایم کیو ایم کی تو پروون تھی نا, آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کا کیا تعلقات تھے الطاف کے وہاں پہ اور سارا کچھ تھا. اب یہ معاملہ ہے کہ آپ اس کو مین سٹریم اس میں پالیٹکس میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں. اس سے پہلے کیا ہوا, اب ایگریمنٹ کس نے کروایا, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جب رینجرز آ گئی تھی, دیکھیں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ کہ گورنمنٹ نے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے رینجرز کو بلا لیا تھا, آرڈیننس بھی جاری ہو گیا تھا, آ بھی گئی تھی, ہم نے بھی دیکھی, آپ نے بھی دیکھی. 2 مہینے کے لیے نوٹیفیکیشن. پھر ایگریمنٹ کیسے ہو گیا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ پھر اس کے بعد ایگریمنٹ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ نہیں جی, جو ایک دن پہلے حرام تھا اگلے دن حلال ہو گیا. یہی تو بات میں کروں جی, دیکھیں نا, اس کا سوال ایگریمنٹ کر کے تو کاشف بشیر خان صاحب, بات یہ ہے کہ جب ہم ٹی ٹی پی سے بات کر سکتے ہیں, یعنی یہ ہے کہ جذبات کا ایک, اچھا مجھے تو کام ڈاؤن کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ ہر آدمی کا اپنا, طالبان کا ایک کمانڈر نے بھی اس میں بڑا اپنا رول پلے کیا ہے, آپ کو پتا ہے. تو پھر ہم کیا جنرل ضیاء الحق جس طرح دیکھیں, آپ دیکھیں نا, وہ بھی پاکستانی تھے, جو بھی ہے, میں وہی بات کر رہا نہیں ہوتے کیا. اچھا, ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے اقبال شاہی صاحب, یہ جو 13 پوائنٹ کا ان کا ایگریمنٹ ہوا, یہ جتنے پوائنٹ کا, اس میں ختم نبوت کہاں پہ ہے؟ ختم نبوت کی کون سی شکل ہے اس میں؟ تو ان کی اپنے پسند سیکرٹ کیوں رکھا جا رہا ہے؟ کرن صاحب بتائیے. میں ایک لائن کہنا چاہ رہا ہوں کرن صاحب, آپ کی پرمیشن سے. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جنرل ضیاء الحق ٹائپ جو مذہب کو یوز کر کے جو کچھ ہو رہا تھا, اس کا ریوائیول ہوتا لگتا ہے مجھے, وہ دوبارہ سے یہ کام چلنے لگا ہے پاکستان. کرن صاحب, یہ گڈ سائن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ مثلا کسی بات میں یا کو اس طریقے سے کیا جاتا ہے, ٹیچ کیا جاتا ہے, تو اگر چل پڑتے ہیں تو نقصان زیادہ سے بچنے کے لیے پاکستان کے آرمی چیف نے بھی اس میں انٹرونشن کی, اور پھر سب لوگوں نے کی. ظاہر ہے کہ قومی دھارے میں آتے ہیں تو عوام کل کو ووٹ دیں گے نہیں دیں گے وہ دیکھا جائے گا. اس کو فی الحال تو ہم ایک بہت بڑے حادثے سے بچ گئے. انڈیا اگر بالفرض میں ایلیگیشن میں کہہ سکتا ہوں, اگر وہ خود کو بندے وہاں بھجوا دیتا, کوئی اس طرح کے لوگ شامل ہو جاتے تو کیا رزلٹ نکلتا؟ دیکھیے,
اس وقت حکومت بھی ہم آپ بھی جو ڈسکس کر رہے ہیں نا، ہم سارے ہی کنفیوژن کا شکار ہیں. میں اگر آپ میرے سے سچی بات پوچھیں، ظاہر ہے. آپ یقین مانیں سب سے نہیں، پہلے میں نہیں ہوں جی، ویری سوری، میں کنفیوز نہیں ہوں اچھا، سر. ٹائم تھوڑا آئی نا ایم بات کلیئر. کرنے کے آپ بھی ہیں وہ نہیں، میرے پہ الزام نہ لگائیں. آئی ایم ناٹ کنفیوز. شرائی صاحب ذرا آپ اپنی بات کریں نا. ہمیں آپ کہہ دیتے ہیں خام کا کنفیوز ہیں. ہم کہاں سے کنفیوز ہو گئے؟ ایک منٹ نا شرازی، آپ کسی کو پھر بولنے دیا کرو یار، پھر یا پھر آپ بول لو، میں خاموش ہو جاتا ہوں. نہیں، مجھے کنفیوز نہ آپ کہیں. میں کوئی آئی ایم نہیں، کلیئر. آپ بول لو، آپ کو کوئی پرابلم زیادہ ہے آج آپ جی، مجھے ہمیشہ پاکستان کا پرابلم ہے، ہمیشہ. ان کو دے دیں میرا ٹائم، نو پرابلم. شرائی صاحب آپ نہیں، ہمیں کنفیوز نہ آپ کہیں. ہم آپ کو تو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ساری دنیا کے ہو سکتے ہیں. نہیں جی، ہمیں کیوں کہتے ہیں کنفیوز؟ ہم کنفیوز نہیں ہیں. بات کریں کریں صاحب. شرائی صاحب آپ پلیز. 88 میں اٹھا کے جنرل اسمبلی کو لے کر سامنے آ جاتے ہیں، کیوں نہ آئیں؟ لے کر آ جاتے ہیں. نہیں، کیا دھرا نہیں ہے ان کا. کسی لائیو پروگرام میں بات کیسے کرتے ہیں؟ اسی طرح کرتے ہیں. فیکٹ اینڈ فیگرز. فیکٹ اینڈ فیگر. تھوڑا سا بندے کو خیال ہوتا ہے، کون سے فیکٹ کی بات آتی ہے؟ ادھر جا کے تم راجہ عزیز بھٹی کی جو ہے وہ تم جا کے ڈرامے اور جنرل کینی نے کیا کیا تھا؟ جنرل کینی نے نیگوشیٹ نہیں کیا تھا. میں بریک لے لوں. میں بریک لے لوں. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ بریک لے لوں. کیا باتیں کرتے ہیں؟ بریک لے لوں. اپنا پروگرام ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور سنا. ہم اس بات کے سخت خلاف ہیں کسی قسم کی کنٹراورسی کے، اور بار بار اگر آدمی کے پاس علم کی کمی ہے یا زیادتیت، ہم اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم بات کر رہے تھے پاکستان کو سنوارنے کی. آج سیکورٹی یعنی سلامتی کونسل کی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑے افسوسناک بات ہے کہ ہمارے کچھ دوست بلا وجہ ٹریس پاسنگ کرتے ہیں. اپنے خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.